پیغمبر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور انبیاء پر وحی کتنے طریقوں سے نازل ہوتی ہے اور کیا رحمتیں اور مصیبتیں دونوں ہی اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، ان سوالوں کے جواب کو جانیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ شعراء کی 4 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 48 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ پھر اگر منہ پھیر لیں تو اے رسول، ہم نے تم کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے ہاتھوں کی پہلی کرتوتوں کی بدولت کوئی تکلیف پہنچی تو سب احسان بھول گئے، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ناظرین، مفسر کے مطابق اس آیت میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے ایک خاص نقطہ رکھا ہوا ہے۔ آئیے اس ایک خاص نقطے کو جان لیتے ہیں۔ نقطہ: لوگوں کا منہ پھیر لینا ہمیشہ عہدیداروں اور ذمہ داروں کی کارکردگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی تو معصوم نبی کے تبلیغ کرنے کے باوجود کچھ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا اس آیت مبارکہ کا بہترین اور خاص نقطہ۔ اب اس آیت کے بہترین پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، سماج کے رہبر کو چاہیے کہ لوگوں کے دین سے منہ پھیر لینے کی پیشن گوئی کرے۔ نمبر 2، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف رسالت کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، لوگوں کو قبول کرنے پر مجبور کرنا نہیں۔ نمبر 3، نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں تو وہی نعمتیں ہمیں اللہ سے غافل نہ کر دیں۔ نمبر 4، دین کو پہنچانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب ہے، چاہے کچھ لوگ اسے قبول نہیں کریں۔ نمبر 5، لذت کی لذتیں صرف چکھنے بھر کی ہیں۔ نمبر 6، تمام رحمتیں اللہ کی جانب سے ہیں۔ نمبر 7، انسان ایک کم صلاحیت مخلوق ہے۔ نمبر 8، رحمتیں اللہ کی جانب سے ہیں لیکن مصیبتیں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ نمبر 9، مصیبتوں میں بھی اللہ کو یاد کریں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم سرزنش اور ملامت کے مستحق ہوں گے۔ ناظرین، الحمدللہ ہم نے اب تک آیت نمبر 48 تک کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ اب آیت نمبر 49 اور 50 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ سارے آسمان و زمین کی حکومت خاص خدا ہی کی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے فقط بیٹیاں دیتا ہے۔
اور جسے چاہتا ہے محض بیٹے عطا کرتا ہے، یا ان کو بیٹے بیٹیاں اولاد کی دونوں قسمیں عنایت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، بے شک وہ بڑا واقف کار قادر ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ان آیات میں اپنے بندوں کے لیے کچھ نکات رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان نکات کو سن لیتے ہیں۔ نکات: چونکہ جاہلیت کے زمانے میں عرب لوگ بیٹوں کو بیٹیوں سے افضل سمجھتے تھے، اسی وجہ سے اللہ نے اس آیت میں دونوں کی خلقت اور پیدائش کے لیے یہبو کا لفظ استعمال کیا ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھائے کہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں اللہ کا ہدیہ اور تحفہ ہیں، اور لفظ ذکور کو الف لام کے ساتھ لایا گیا ہے تاکہ یہ بتائے کہ جن بیٹوں پر تم فخر کرتے ہو وہ بھی اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں۔ یزوجہم سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ بیٹا اور بیٹی دونوں ایک ساتھ عطا کرتا ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، اب ان آیات کے بہترین پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، لوگوں کے کفر اور ناشکری کا اللہ کی حاکمیت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اولاد اللہ کا ہدیہ اور تحفہ ہے۔ نمبر 3، اولاد کے بیٹے یا بیٹی ہونے کو اللہ پر چھوڑ دیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ نمبر 4، اللہ کی مطلق حکومت کا نمونہ یہ ہے کہ وہ جسے جیسی اولاد چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ نمبر 5، اولاد کے بیٹے یا بیٹی ہونے پر ناخوش ہونا اللہ کی نعمت اور اس کے تحفے کی ناشکری ہے۔ نمبر 6، اللہ ہمیشہ پیدا کرنے والا ہے۔ یہبو، یخلقو، یشاء فعل مضارع استمرار اور تسلسل کی علامت ہے۔ نمبر 7، انسان کو اولاد عطا کرنا یا بانجھ بنا دینا اللہ کی قدرت اور اس کے علم کا مظہر ہے۔ نمبر 8، بانجھ پن اللہ کے قادر نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ناظرین، اب اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 51 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ اور کسی آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے سے، جیسے داؤد، یا پردے کے پیچھے سے جیسے موسیٰ، یا کوئی فرشتہ بھیج دے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غرض وہ اپنے اختیار سے جو چاہتا ہے پیغام بھیجتا ہے، بے شک وہ عالی شان حکمت والا ہے۔ ناظرین، ہم نے تلاوت اور ترجمے کو سن لیا ہے، اب اس آیت کے ایک خاص نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ نقطہ: انبیاء پر وحی نازل ہونے کے 3 طبقے ہیں۔ الف، ڈائریکٹ نبی کے سینے پر نازل ہونا۔ ب، کسی پردے کے پیچھے سے آواز سننا جیسے درخت سے آواز سننا۔ جیم، فرشتے کے ذریعے وحی بھیجنا، جبرائیل۔ ناظرین، ہم نے نقطے کو جان لیا ہے، اب اس آیت کے بہترین پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، وحی اللہ کی جانب سے آتی ہے، نہ کہ لوگوں کی خواہشوں اور چاہتوں سے۔ نمبر 2، انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے بات کرے۔ نمبر 3، وحی کا مضمون اور اس کا میزان اللہ کے اختیار میں ہے۔ نمبر 4، وحی ایک عالی شان مقام والے کی جانب سے اور حکمت کی بنا پر نازل ہوتی ہے۔
تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ پیغمبروں کی ذمہ داری رسالت کو پہنچا دینا ہے، لوگوں کو قبول کرنے پر مجبور کرنا نہیں ہے۔ اور انبیاء پر وحی نازل ہونے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹ نبی کے سینے پر نازل ہونا، دوسرا کسی پردے کے پیچھے سے آواز سننا جیسے کسی درخت سے آواز سننا، اور تیسرا فرشتے کو بھیج کر وحی نازل کرنا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔